آج 2 شعبان المعظم ہے، 2 شعبان 150 ہجری کو فقہ کے بہت بڑے امام جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتی ہیں، ان کا وصال باکمال ہوا۔ فقیہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات سے اجتہاد کے ذریعے مسائل جو ہے وہ استنباط کر سکے، مسائل نکال سکے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبیاں رکھی ہوتی ہیں کہ جتنے علوم و فنون ہوتے ہیں، صرف و نحو ہے، تفسیر ہے، اصول حدیث ہیں، بلاغت ہے، بے شمار تاریخ ہے، یہ تمام علوم جو ہے وہ ان تمام علوم اور فنون کا ماہر ہوتا ہے، اور وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ قرآن پاک سے مسائل جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ قرآن پاک ہر شے کا بیان ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں اور وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کس چیز کو بیان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کا زمانہ بھی نہیں پائیں گے لیکن پھر بھی ان کو نبوت کا فیض جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا کہ اگر ایمان اور دین اور علم جو ہے وہ ثریا ستارے کے پاس بھی ہوں لنالہ رجال من ہؤلاء تو ان اہل فارس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسے پا لیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بشارت عطا فرمائی ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ ابتدائی حالات کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یا ابا حنیفہ ترا سبب زندہ گردانیدن سنت من گردانیدہ اندم، یعنی اس کا مطلب یہ فارسی عبارت ہے کہ گوشہ نشینی کا ارادہ مت کریں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فقہ کے اندر اتنا کمال حاصل کیا، فقہ کے اتنی خدمت کی کہ 1000 علماء کا بورڈ بنایا، اور جس کے بعد آپ نے مسائل کا استنباط کیا، یعنی جو 1000 علماء کا بورڈ تھا اس کے اندر صرف کے ماہرین بھی تھے، نحو کے ماہرین بھی تھے، لغت، بیان، بدیع، علم تفسیر، علم حدیث اور علم تاریخ، ہر فن کے جو ماہر لوگ تھے آپ نے ان کو جمع کیا۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو آپ ایک ہی مسئلے کو کئی علماء کے پاس جو وہ بھیجتے اور ان سے تصدیق کرواتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، LLB کراتے ہیں، لا پڑھایا جاتا ہے، تو لا جو ہے پوری دنیا میں تقریباً حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا پڑھایا جاتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں، غیر مقلد جو فقہ کو نہیں مانتے وہ ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ جی بخاری شریف سے دکھائیں۔ تو بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں سے اکثر وہ اساتذہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں۔
بلکہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ قیامت تک جو بھی فقہ حاصل کرنا چاہیں اسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی فیض لینا پڑے گا۔ یہ یاد رکھے کہ کئی لوگ یہاں پر بتاتے ہیں کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ کی بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ اگر اپنے نام کے ساتھ حنیفہ لگائیں گے تو پھر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گی۔ یہ بات نہیں۔ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا۔ چونکہ آپ نے مسائل کا استنباط کیا، مسائل کو اخذ کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیٹی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آسمانوں سے اور وہ حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے، تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہوگی وہ بھی اسی کے مطابق ہوگی کہ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو قرآن و حدیث کے مسائل بیان کریں گے تو یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو انہی کے مطابق ہوگی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس فقہ کے مطابق کریں گے، ہم ادب کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بیان کریں گے نا وہ ایسا بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو فقہی مسائل ہوں گے فقہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ آپ کی فقہ جو ہے وہ انہی مسائل کے مطابق ہوگی جو مسائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بیان کریں گے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ این اطلبک یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، مجھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے پاس تلاش کرو۔ میرا قرب چاہتے ہو تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلو۔ کشف المحجوب فارسی باب نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 120 کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت امام یوسف ہیں، حضرت امام زفر جیسے مجتہدین ہیں، حضرت امام یحییٰ، امام حفص، امام حبان اور امام مندل جیسے حفاظ حدیث تھے، حضرت قاسم بن مان جیسے لغت کے امام بھی موجود تھے، حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن عیاض جیسے صوفیہ موجود تھے۔ اور میں نے چند دن پہلے ایک آپ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال تک، آخری بات کر رہا ہوں، 4 سال تک آپ جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر رہیں اور ان کی شاگردی کے اندر رہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ان کی صحبت نہ ملتی اور ان کا فیض نہ ملتا، ان سے میں علم حاصل نہ کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہلاک ہو جاتے۔ یعنی یہ فیض تھا حضور علیہ السلام کے گھرانے کا، اور یہ تربیت تھی اور یہ علم تھا کہ جس کی برکت سے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا کام کیا کہ آج 1200 سال 1400 سال ہو چکے ہیں کہ آپ کے ہی مسائل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کی فقہ کے اوپر جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی فقہ ہیں ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔